الحمدللہ الذی شرف الحرمین والصلاة والسلام علی من قال حسین منی وانا من الحسین وعلی آلہ وصحبہ فی الدارین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم فخر المدرسین استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی حسین علی چشتی گولڑوی مدد اللہ العالی، مولانا محمد اکرام اللہ صاحب، مولانا محمد رمضان صاحب اور حاضرین ذی احترام عزیز طلبہ، سب سے پہلے میں بزم فقیہ العصر کے تمام عزیزوں کو ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ تیسرا پروگرام ہے جو بڑے محبت اور خلوص کے ساتھ وہ سجا رہے ہیں۔ الہ العالمین کے حضور دعا گو ہوں کہ الہ العالمین جن طلبہ نے اس کی انتظام و انصرام میں حصہ لیا ہے ان کو عالم بعمل عاشق مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثناء اور عاشق اہل بیت بنائے۔ پہلے بھی میں ہر موقع پر یہ عرض کرتا چلا آ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو بھی بلند مقام عطا فرمایا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو بھی عظیم مقام عطا فرمایا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم اہل سنت والجماعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ادب اور تعظیم کرتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اصحاب سے دل کی گہرائیوں سے محبت کرتے ہیں، اور صرف صحابہ نہیں بلکہ حضور کی ہر آل کے ہر فرد کی بھی عظمتوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اور آج کا یہ پروگرام اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ہم صرف صحابہ کرام کے ایام نہیں مناتے بلکہ ہم اہل بیت کے ایام بھی منانے میں اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں۔ میرے رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ جو ہیں اشداء علی الکفار، کافروں کے معاملے میں سخت ہیں، ورحماء بینہم، آپس میں انتہائی نرم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اے مخاطب، تو جب بھی میرے یار کے اصحاب کو دیکھے گا کبھی وہ رکوع میں ہوں گے، کبھی سجود میں ہوں گے، رب کی رضا طلب کر رہے ہوں گے۔ فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان واضح معلوم ہوتے ہیں۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، میرے یار کے صحابہ ان کو عام نہ سمجھنا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں ہم نے ایمان لکھ دیا ہے۔ فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، ہم نے ان کی جبریل امین کے ذریعے مدد فرمائی ہے۔ فرمایا یدخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، ہم یار کے صحابہ کو جنت میں جگہ دیں گے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ وہ وہاں رہیں گے۔ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ کوئی عام لوگ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں رب اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ عطا فرما رہا ہوں، اور صرف اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ ہی نہیں، میں ان کو بھی راضی کر کے چھوڑوں گا۔ فرمایا اولئک حزب اللہ، یہی تو اللہ کی جماعت ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور یہی اللہ کی جماعت کامیابی حاصل کرنے والی ہے۔ اور میرے آقا کی نظریں دیکھ رہی تھیں
کہ کلمہ پڑھ کے میرے اصحاب کی عظمت کو تولنے والے آئیں گے. اس لیے ترمذی کی حدیث ہے، فرما اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم. کیا ہے میرا کلمہ پڑھنے والو، تم جہاں بھی کہیں دیکھو کہ کوئی میرے اصحاب کے بارے میں غلط زبان استعمال کر رہا ہے، فرمایا گونگے بن کے نکل نہ جانا، بلکہ وہیں کہنا کہ اللہ کی لعنت ہو تمہارے شر پر کہ تم کملی والے کے اصحاب کی متعلق ہلکی زبان استعمال کرتے ہو. اور جہاں تک عظمت اہل بیت کا تعلق ہے، میرے آقا کی ظاہری حیات کا زمانہ ہے، نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد آتا ہے، اسلام کے حوالے سے میرے آقا کے ساتھ باس و تمیز کرتے ہیں. جو ضد پہ ڈٹے ہوتے ہیں وہ کب مانتے ہیں؟ چنانچہ میرے رب نے فرمایا میرے حبیب ان کے ساتھ مناظرے کی بجائے مبالغہ کیجیے. فرمایا فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. میرے حبیب ان سے کہیے کہ آؤ، تم خود میدان میں آؤ، اپنے بیٹوں کو میدان میں لاؤ، اپنی عورتوں کو میدان میں لاؤ، اور ہم مبالغہ کریں اور جھوٹے پر لعنت کریں. چنانچہ مفسرین جتنے بھی قدیم اور مستند و معتبر سب مسالک کے نزدیک مفسرین ہیں، سب اس آیت کے مطابق یہی لکھتے ہیں کہ میرے آقا حضرت علی شیر خدا، حضرت امام حسن و حسین اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر میدان کی طرف نکلے. ادھر عیسائیوں کے وفد میں ان کا پادری موجود تھا. اس نے جب محمد مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا، اس نے جب حسن و حسین کے چہرے کو دیکھا، اس نے جب علی شیر خدا کے چہرے کو دیکھا تو دشمن ہوتے ہوئے بھی پکار اٹھا، کہتا انی لارا وجوہن لو سال اللہ ان یزیل جبلا لازالہ من مکانہ فلا تبتہلوا فتہلکوا حتی لا یبقى علی وجہ الارض نصرانی الی یوم القیامہ. کہتا ہے عیسائیوں ان مقدس ہستیوں کے ساتھ مبالغے کا تصور اور خیال ہی چھوڑ دو. مجھے ایسے چمکتے اور دمکتے چہرے، جھوٹوں کے چہرے نظر نہیں آتے. اللہ کی قسم اگر یہ کہہ دیں اللہ سے کہ یا اللہ پہاڑ جہاں سے اٹھا کے وہاں رکھ دے، اللہ ان کے لبوں کی لاج رکھتے ہوئے پہاڑ جہاں سے اٹھا کے وہاں رکھ دے گا. اور کہتا خبردار ان کے ساتھ مبالغہ نہ کرنا، ورنہ قیامت تک صفحہ ہستی پر عیسائیوں کا کوئی بچہ بھی باقی نہیں رہے گا. اردو کا محاورہ ہے حسن وہ جس کا سوکنوں کو اعتراف ہو. یہ تعریف کرنے والا کوئی کلمہ گو نہیں، یہ تعریف کرنے والا عیسائیوں کا پادری ہے کہ اتنے جگمگاتے چہرے کبھی جھوٹوں کے نہیں ہو سکتے. اگر یہ قسم اٹھا دیں، اگر یہ اللہ سے عرض کر دیں یا اللہ پہاڑ جہاں سے اٹھا کے وہاں رکھ دے، اللہ پہاڑ ان کے کہنے پر یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھ دے. اب یہ چہرہ کس کا چہرہ تھا؟ یہ چہرہ تیرے میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ کا چہرہ تھا. پوچھ پھر رب سے، فرما والضحا، اے میرے حبیب ہمیں تیرے نورانی مکھڑے کی قسم ہے. پھر حدیث ہے، ابو ہریرہ راوی ہیں، کہتے ہیں ما رأیت احسن من رسول اللہ کأن الشمس تجری فی وجہہ. ہم نے آقا سے بڑھ کے حسین تو دیکھا ہی نہیں تھا. حضور کے چہرے کو تکا جاتا تو یوں لگتا تھا کہ سورج میرے آقا کے چہرے میں طلوع کر رہا ہے. پھر خواجہ نصیر الدین گولڈوی کی روح تڑپی. آپ فرماتے ہیں بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ، بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ، آئین حق ہے شہ ابرار کا چہرہ. دیکھیں تو دعا مانگے یہی یوسف کنہاں تکتا رہوں خالق تیرے شاہکار کا چہرہ. پھر پنجاب اردو بھی اردو ہے پر پنجابی بھی پنجابی ہے. پنجابی شاعر نے میرے آقا کے حسن پہ بڑی حسین بات کی ہے. کہتا تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، جیو کھولے ول زلفاں دے راہی راہ بھل جاوے، نین نشیلے مست رسیلے بھی سونا کجل سہاوے، اکھ مکڑے تے ان پئی جاپے جی میں خانہ کھل جاوے. پھر یہ چہرہ کس کا چہرہ تھا؟ یہ علی شیر خدا کا چہرہ تھا. میرے آقا کا فرمان ہے النظر الی وجہ علی عبادت. فرمایا میرے علی کو کوئی عام انسان نہ سمجھنا، بلکہ علی کے چہرے کو تو تکنا بھی عبادت ہے. پھر یہ چہرہ امام حسن حسین کا چہرہ تھا. احادیث میں موجود ہے الحسن اشبہ برسول اللہ ما بین الصدر الی الراس. امام حسن سر سے لے کر سینے تک میرے آقا کی تصویر تھے. والحسین اشبہ برسول اللہ،
ما کان اسفل من ذالک، امام حسین سینے سے پاؤں تک میرے آقا کی تصویر تھے، اگر دونوں بھائیوں کو اکٹھا کھڑا کر دیا جاتا تو میرے آقا کی تصویر مکمل ہو جاتی تھی۔ پھر توجہ فرمائیں، طالب علموں کی بے ذوقی تو مشہور ہے، کم از کم نعرے کا جواب تو ہونا چاہیے۔ ادھر تو ہم اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جنہوں نے تیروں کی بارش میں اپنی جان پیش کی، آپ تو سکون کے ساتھ بیٹھ کر سبحان اللہ اور جزاک اللہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ نعرہ تکبیر، خیر مہربانی کرو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت۔ پھر میرے رب نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے میرے حبیب، تیرے رب نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ تیری آل سے عمل کی پلیدی بھی دور کر دے اور عقیدے کی پلیدی بھی دور فرما دے۔ مفسرین کہتے ہیں یہاں انما کلمہ حصر ہے، اور پھر تطہیرہ جو ہے یہ مبالغے کے لیے آیا ہے کہ معمولی طہارت نہیں بلکہ کامل طہارت ہے۔ پھر تطہیرہ کی تنوین تعظیم کے لیے ہے کہ کوئی معمولی طہارت نہ سمجھنا بلکہ کامل اور اعلیٰ طہارت اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی ہے۔ پھر توجہ فرمائیے کہ میرے آقا کی حدیث ہے، دارقطنی میں ہے، فرمایا من صلی صلاۃً، میرے جس امتی نے نماز پڑھی، وَلَمْ يُصَلِّ فِيهَا عَلَيَّ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِي لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ، فرمایا میرے جس امتی نے نماز پڑھی، تسبیح بھی پڑھی، تحلیل بھی ہوئی، تکبیر بھی ہوئی، ثنا بھی ہوئی، جلسہ بھی ہوا، قومہ بھی ہوا، سجدہ بھی ہوا، رکوع بھی ہوا، لیکن اگر مجھ پر اور میری آل پر درود نہ پڑا، اللہ اس کی نماز کو لے کر اس کے منہ پہ مار دیتا ہے۔ پھر امام شافعی جو پوری ایک فقہ کو مدون کرنے والے ہیں، آپ فرماتے ہیں یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ فرماتے ہیں کہ اے کملی والے کی آل، تمہاری محبت کو رب نے قرآن میں فرض فرما دیا ہے، اور تمہاری شان کے بیان کے لیے اتنا ہی نکتہ کافی ہے کہ نماز رب کی ہے کہ اس میں تم پر درود نہیں پڑتا، رب اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتا۔ پھر توجہ فرمائیے، مشکات کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا الا ان مثل آل بیتی مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک۔ فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والو، میری آل کی مثال یوں ہے جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی، کہ نوح علیہ السلام کے دور میں جو ان کی کشتی میں سوار ہوا وہی بچا۔ فرمایا کہ میرے اس امت میں جو شخص میری آل کی محبت کی کشتی میں سوار نہ ہوا، وہ اس دنیا میں بھی تباہ و برباد ہوگا، اگلے جہان بھی تباہ و برباد ہوگا۔ اور توجہ فرمائی، حضور نے فرمایا ان مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح، میری آل کی مثال یوں ہے جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی۔ اور ادھر فرمایا کہ صحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ مِقْتَدَیتُمْ، میرا ہر صحابی ہدایت کا ستارہ ہے، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ آل کو تشبیہ دی کشتی سے، اصحاب کو تشبیہ دی ستاروں سے۔ علماء حق یہ فرماتے ہیں کہ جب کشتیاں پرانے دوروں میں چلتی تھیں تو روشنی کے لیے انتظام کیا تھا، ستاروں سے اپنی منزل کا پتہ پاتی تھی۔ تو حضور اشارہ فرما گئے کہ جو آل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہوگا اور صحابہ جو ہدایت کے ستارے ہیں ان سے روشنی حاصل کرے گا، تینوں دنیا میں کامیاب ہو جائے گا۔ پھر اعلی حضرت امام اہل سنت کی روح تڑپی، فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، کہ انشاءاللہ اہل سنت کا بیڑا پار ہی ہوگا، کیونکہ اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہیں اور صحابہ سے نور حاصل کر رہے ہیں، راہ منزل کے لیے پتہ پا رہے ہیں، نورانیت حاصل کر رہے ہیں۔ پھر توجہ فرمائیے کہ ہم تو اولیاء کو ماننے والے ہیں، محدثین، مفسرین اور اولیاء کہتے ہیں کہ اللہ نے حضور کی آل کو 10 خصوصیتیں عطا فرمائی ہیں، 10 خصوصیتیں۔ پہلی خصوصیت کیا ہے
کہ زکوٰۃ اور عشر یہ مال کی میل ہے، حضور کی آل پاک ہے، اللہ نے آل پر زکوٰۃ اور عشر حرام فرما دیا۔ حضور نے حرام فرمایا، کیوں؟ حضور کے منہ سے جو بات نکلی وہ شریعت ہے۔ حضور نے کس لیے منع فرمایا؟ فرمایا میری آل پاک ہے، یہ مالوں کی میل ہے، اس لیے میری آل پر حرام ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حسب نسب میں تمام انسانوں میں میرے آقا کی آل پوری کائنات میں افضل والا ہے۔ کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے ساری اولاد اسماعیل میں بنی کنانہ کو چنا ہے۔ واصطفیٰ من بنی کنانہ قریشن، پھر بنی کنانہ میں قریش کو چنا ہے۔ واصطفیٰ من قریشن بنی ہاشم، پھر قریش میں بنی ہاشم کو چنا ہے۔ واصطفانی من بنی ہاشم، پھر بنی ہاشم میں محمد مصطفیٰ کو چن لیا۔ ساری اولاد اسماعیل میں بنی کنانہ کو چنا، بنی کنانہ میں قریش کو چنا، قریش میں بنی ہاشم کو چنا، بنی ہاشم میں محمد مصطفیٰ کو چنا ہے۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، انسان تو مل جائیں گے، مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ پھر جتنے رشتے ہیں میدان معاشر میں سب ختم ہو جائیں گے، لیکن میرے آقا کی حدیث ہے مسند امام احمد میں، مستدرک حاکم میں، فرمایا ان الانصاب یوم القیامت ینقطع الا سببی و نسبی و سیری، فرمایا ہر رشتہ میدان معاشر میں ختم ہو جائے گا، میرا دد حال، ننے حال اور سسرالی سارے رشتے میدان معاشر میں بھی باقی ہوں گے۔ پھر امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ سید کا معنی شریف، سردار، معزز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک معین ہی حضور کی آل کے ساتھ ہو گیا ہے۔ اور پھر سنیوں کے امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی فرماتے ہیں کہ سید اگر عقیدہ صحیح ہو، حضور کی آل کا فرد ہو، عقیدہ صحیح ہو، عمل میں کمی بھی ہو، پھر بھی ہمارے لیے اس کی تعظیم ضروری ہے۔ پھر کائنات میں جتنے لوگ ہیں پدری رشتوں کی طرف منسوب ہوتے ہیں، لیکن حضور کی آل جو ہے وہ مادری رشتوں کی طرف منسوب ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ذہنوں میں رہنا چاہیے کہ جو حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ احسان کرے گا، میدان معاشر میں کملی والے آقا خود اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اور اگر کوئی شخص چاہتا ہے اس کی عمر میں برکت ہو، چہرے پہ نور ہو، فرمایا آل بیت سے محبت کرے، عمر میں بھی برکت ہوگی، چہرے پہ بھی نور آ جائے گا۔ پھر قرآن اٹھائیے، میرے رب نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، اے میرے حبیب اعلان کر دیجئے کہ میں اسلام کی تعلیمات تم تک پہنچانے کے لیے جتنی مشکلات گوارا کی ہیں، اپنے دندان شہید کرائے ہیں، اپنے وطن کو چھوڑا ہے، جنگیں گوارا کی ہیں، امت سے صلہ نہیں مانگتا، بدلہ نہیں مانگتا، عوض نہیں مانگتا، کوئی مربع نہیں مانگتا، ڈالر نہیں مانگتا، پاؤنڈ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربی، صرف اپنی آل کی محبت مانگتا ہوں۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے اپنے گھر والوں کی محبت، تو یہ بھی نوٹ فرمائیں، تو بہتر سمجھ، 24ویں صدی کا ملا بہتر سمجھتا ہے، شہیبر الامت حضرت عبداللہ بن عباس اس کی تفسیر بہتر سمجھتے ہیں۔ تفسیر در منصور میں حضرت عبداللہ بن عباس کا قول موجود ہے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، اے تحفظونی فی آل بیتی وتودوہم بی، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری آل کی ناموس کا تحفظ بھی کرنا ہے اور ان سے محبت بھی میری خاطر کرنی ہے۔ اور پھر جب یہ آیت اتری، تفسیر مظہری میں ہے کہ صحابہ نے عرض کی کہ من قرابت کو ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، یا رسول اللہ آپ کی آل بیت کے کون سے فرد ہیں جن کی محبت لازم ہے؟ میرے آقا نے فرمایا علی و فاطمہ و ولداہما، وہ علی ہیں، وہ فاطمہ تو زہرا ہیں، وہ حسن حسین ہیں جن کی محبت ضروری ہے۔ پھر توجہ فرمائیے، یہ تو تھا قرآن، اب حضور کی آل سے ہم اللہ کے فضل سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کہ رب نے محبت کا حکم دیا ہے۔ اور میرے آقا نے کیا فرمایا؟ ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، میرا کلمہ پڑھنے والوں سب سے پہلے تمہاری محبت کا مرکز و محور خالق کی ذات ہونی چاہیے کہ تمہیں اپنی نعمتوں سے پالتا ہے۔ فرمایا وحبونی لحب اللہ، فرمایا پھر مجھ سے محبت کرو کہ میں تمہارے خالق کا محبوب ہوں۔ پہلے رب سے محبت کرو کہ تمہارا خالق ہے، پھر مجھ سے محبت کرو کہ میں تمہارے خالق کا محبوب ہوں۔ فرمایا وحبو آل بیتی لحبی، پھر میری وجہ سے میری آل سے محبت کرو۔ پھر توجہ فرمائیے، یہ ترمذی میں حدیث تھی، ابن ماجہ میں حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احب
احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی. فرمایا میرے جس امتی نے حسن و حسین سے محبت کی وہ یوں سمجھے میں نے محمد مصطفیٰ سے محبت کی ہے، اور جس نے حسن و حسین سے بغض رکھا وہ یوں سمجھے میں نے محمد مصطفیٰ سے بغض رکھا ہے. اور پتہ ہونا چاہیے آپ کو، یہ بھی مستدرک حاکم کی حدیث ہے کہ میرے آقا نے فرمایا انما سمجت بنتی فاطمہ، تو میری بیٹی کا نام پتہ ہے فاطمہ کیوں ہے؟ لأن اللہ تعالی فاطمہا ومحبیہا وذریتہا عن النار. فاطمہ کا مطلب ہے دور کرنے والی. میری بیٹی کس کو دور کرنے والی ہے؟ فرمایا اپنے سے محبت کرنے والوں کو، اپنی آل کو اور اپنے آپ کو دوزخ سے دور کرنے والی ہے. جس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضور کے نواسوں کی محبت ہے، وہ یہی محبت اس کو دوزخ سے دور کر دے گی. اب آئیے ذرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نہ پوچھیں کہ یا رسول اللہ آپ کی آل سے محبت ہو تو اس کا صلہ کیا ہے؟ توجہ فرمائیے، یہ حدیث بھی ترمذی میں ہے. ادھر امام حسن بیٹھے ہیں، ادھر حسین بیٹھے ہیں. میرے آقا نے فرمایا من احبنی، میرے جس امتی نے مجھ سے محبت کی، وابا حازین، میرے دو نواسوں سے محبت کی، واباہما، ان کے ابا علی سے محبت کی، وامہما، ان کی ماں فاطمہ کا ادب کیا. فرمایا کان معی فی درجتی یوم القیامہ، جنت کے جس درجے میں ہوں گا قدموں میں غلام ہوگا. حضور نے فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی، میرے دو نواسوں سے محبت کی، ان کے ابا علی سے محبت کی، میری بیٹی فاطمہ کا ادب کیا، فرمایا کان معی فی درجتی یوم القیامہ، جنت کے جس درجے میں ہوں گا قدموں میں غلام ہوگا. فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہو اس کو روز جزا، اور کیا چاہیے؟ دوسری حدیث مشکات میں ہے، چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا، میرے آقا کمبل اوڑھ کے بیٹھے. ایک صحابی آیا، اس نے کہا جی کمبل میں کیا ہے؟ میرے آقا نے کمبل ہٹایا، نیچے سے امام حسن حسین نکل آئے. اب میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے. یہ کو تیرے میرے ہاتھ نہیں، یہ اس محبوب کے ہاتھ ہیں کہ رخ پھیر دے رب قبلہ تبدیل کر دیتا ہے. یہاں تو ہاتھ اٹھ چکے ہیں. فرمایا اللہم انی احبہما، یا اللہ میں اپنے دونوں نواسوں سے محبت کرتا ہوں. فاحبہما، تو بھی محبت کر. فاحبہ من یحبہما، میرا جو امتی میرے نواسوں سے محبت کرے یا اللہ تو اس امتی سے بھی محبت کر. فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہو اس کو روز جزا، اور کیا چاہیے؟ پنجابی شاعر ہے، اس نے کہا جنوں پنج تن نال پیار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں. جنوں پنج تن نال پیار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں. جڑا چوں یاراں دا یار نہیں او جنت دا حقدار نہیں. لکھ نفل نمازاں پڑھ بھاویں، لکھ لمبے سجدے کر بھاویں، جی آل نبی دا دشمن ہے تیرا بیڑا ہونا پار نہیں. پھر توجہ فرمائیے، کون امام حسن حسین؟ حدیث یہ بھی ترمذی میں ہے. ہر حدیث خوبصورت ہے، یہ تو بہت ہی خوبصورت ہے کہ حضرت حذیفہ آپ فرماتے ہیں میں مدینہ شریف سے باہر رہتا تھا تھوڑے فاصلے پر. ایک دن میں نے اپنی والدہ سے کہا اگر تو اجازت دے تو آج مغرب کی نماز میں اپنے آقا کے پیچھے مسجد نبوی میں جا کے ادا کروں، تیرے لیے بھی دعائیں مغفرت کراؤں اور اپنے لیے بھی دعائیں مغفرت کراؤں. ماں نے کہا بیٹے جاؤ. چنانچہ حذیفہ کہتے ہیں میں نے مغرب کی نماز مسجد نبوی میں اپنے آقا کے پیچھے پڑھی. صحابہ وہ صحابہ جن کی صبح عید ہوتی تھی، نبی کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی. آگئے، نماز ہو گئی، کہتے ہیں محفل سج گئی، عشاء تک محفل باقی رہی. عشاء پڑھانے کے بعد میرے آقا حجر انور کی طرف چل پڑے. مجھے یاد آیا کہ میں جس مقصد کے لیے آیا تھا تو عرض ہی نہیں کیا، میں حضور کے پیچھے چل پڑا. میرے آقا نے بغیر پیچھے توجہ فرمائے فرمایا من ھذا؟ حذیفہ. تو کون ہے؟ حذیفہ ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ نام، ہاں میں حذیفہ ہوں. حضور نے فرمایا غفر اللہ لک ولأمک ما حاجتک. حذیفہ اللہ تیری بھی بخشش فرمائے، تیری ماں کی بھی بخشش فرمائے، تیرا کام کیا ہے؟ حذیفہ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ جو عرض لے کے آیا تھا، عرض کرنے سے پہلے ہی میرے آقا نے عرض معلوم بھی کر لی، عرض کے لیے دعا بھی فرما لی.
فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ کہتے ہیں ابھی عرض نہیں کی، حضور نے پہلے فرما دی، اللہ تیری بھی بخشش فرمائے، تیری ماں کی بھی بخشش فرمائے۔ کہتے ہیں میں حیران کہ اب کیا کہوں۔ میرے آقا نے فرمایا حذیفہ ابھی ابھی فرشتہ آیا ہے جو پہلی دفعہ زندگی میں دنیا میں آیا ہے، وہ اللہ سے اجازت مانگ کے آیا ہے کہ میں تیرے نبی کو سلام کر کے آ جاؤں۔ آپ نے بات نہیں سمجھی۔ 70,000 فرشتہ صبح کو آتا ہے، سبز گنبد پہ درود و سلام کے گجرے پیش کرتا ہے، شام کے وقت وہ چلا جاتا ہے، 70,000 اور آ جاتا ہے، صبح تک سلام اور درود پیش کرتا ہے، صبح وہ چلا جاتا ہے، نیا گروپ آ جاتا ہے، قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا۔ معصوم ہیں فرشتے لیکن زندگی میں ایک بار آئیں گے، دوبارہ باری نہیں آنی۔ اور وہ فرشتہ بھی آیا چونکہ اللہ کے حکم، ہم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، ہر کام اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اجازت لے کر آیا۔ مقام غور ہے، معصوم تو زندگی میں ایک بار آتے ہیں یا اجازت لے کے آتے ہیں، تیرے میرے جیسا گناہگار ساری زندگی سبز گنبد پہ پڑا رہے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ معصوموں کو ہے عمر میں ایک بار بار، آسی پڑے رہے تو صلاح عمر بھر کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے اجازت لے کر سلام عرض کرنے آیا ہے، اللہ نے فرمایا میرے محبوب کو خوشخبری سنا دے۔ خوشخبری کیا ہے؟ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور میری بیٹی فاطمہ جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہے۔ لباس ہے پھٹا ہوا غبار سے اٹا ہوا، تمام جس میں نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، یہ کون سی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، ہزاروں قاتلوں کے سامنے ہے ڈٹا ہوا، بلا شک کہ حسین ہے نبی کا نور عین ہے۔ پھر یہ بھی مشکات کی حدیث ہے، ایک صحابی نے کہا ایو اہل بیت کا احب الیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری آل میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا الحسن والحسین، فرمایا ساری آل میں مجھے سب سے زیادہ محبوب امام حسن ہے یا حسین ہے۔ کون؟ شبیر وہ جس کا نانا نبی، جس کی ماں فاطمہ، جس کا بابا علی۔ اور پھر ذرا ان کا مقام پوچھنا اہل بیت کا تو ذرا صحابہ کرام سے پوچھ۔ لوگ تو ان کی لڑائیاں کرانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے جتنی صحابہ کو اہل بیت سے محبت تھی اتنی اپنے گھر والوں سے نہیں تھی۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو بکر صدیق، سیدنا فاروق ابو بکر صدیق فرماتے ہیں واللہ لقرابت رسول اللہ احب الی ان اصل من قرابتی، فرماتے ہیں مجھے رب کی قسم ہے مجھے اپنے گھر والوں سے کملی والے کے گھر والے زیادہ محبوب ہیں۔ اور دوسری حدیث بھی بخاری میں ہے، فرمایا ارکبو محمدن فی اہل بیتہ، فرمایا کملی والے کی آل کی ناموس کا تحفظ کرو۔ اور عمر فاروق کی تو شان ہی نرالی ہے۔ حضرت امام حسن کو آپ نے بلایا، وہ نہ آئے۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ میں نے جناب بلایا تھا، آپ آئے نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں آیا آپ کے دروازے پر، آپ کا بیٹا عبداللہ انتظار کرتے کرتے واپس جا رہا تھا، آپ سلطنت کے کاموں میں مصروف تھے، میں نے سوچا کہ جب بیٹے کو اجازت نہیں تو مجھے کہاں ہوگی۔ عمر فاروق رونے لگے، سر سے پگڑی اتار دی، فرمایا واللہ حل انبت الشعر فی الراس الا انتم، فرمائش ہے میرا جو سر ہے، میری جو عزت ہے، میری جو پکڑی ہے وہ تیرے نانا کے قدموں کے صدقے ہے، مجھے اپنے بیٹے پر قیاس نہ کیجئے، آپ آتے تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ پھر مدائن فتح ہوا، مال غنیمت کے ڈھیر لگ گئے، عمر فاروق نے فرمایا 500 درہم ہر سپاہی کو دے دو۔ جب حسن حسین کی باری آئی فرمایا 1000 درہم دے دو۔ عبداللہ بن عمر آپ کے بیٹے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ابا جان ہماری خدمات ہیں، ہم نے جہاد میں حصہ لیا ہے، حسن حسین تو بچے ہیں ان کی خدمات نہیں، ان کو 500 درہم، ہمیں انہیں 1000، ہمیں 500۔ عمر فاروق کا جملہ دل کے خانوں میں لکھ لیں، فرماتے ہیں فذهب فاتب ابن کابیہما و امن کا امہما و جدن کا جدہما، اے میرے بیٹے جاؤ حسین سے مقابلہ بعد میں کرنا، پہلے حسین جیسا نانا لے کے آؤ، حسین جیسی ماں لے کے آؤ، حسین جیسا ابا لے کے آؤ، پھر حسین کے ساتھ مقابلہ کرنا۔ پھر ایک دن عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ بن عمر اور امام حسین کھیل رہے تھے، امام حسین نے کہا میرے غلام کے بیٹے، عبداللہ بن عمر ناراض ہوئے، آ گئے حضرت امیر المومنین عمر فاروق کے پاس، ابا جان
حسین نے میری انسلٹ کی ہے، مجھے غلام کا بیٹا، قلم لو اور حسین سے لکھوا کے لے آؤ۔ انہوں نے کہا کرو گے کیا؟ فرمایا یہ نبی کے نواسے کا سرٹیفکیٹ میرے کفن میں رکھ دینا، ہو سکتا ہے کسی وجہ سے خدا نماز روزہ حج زکات رد کر دے، نبی کے نواسے کے سرٹیفکیٹ کے صدقے میری بگڑی بن جائے گی۔ کسی کو ناز ہوگا اپنی طاعت کا، عبادت کا، ہمیں تو ایک بھروسہ ہے محمد کی شفاعت کا۔ ارے سہارا مل گیا جس کو تیری چشم عنایت کا، اسے کیا خوف دوزخ کا، اسے کیا ڈر قیامت کا۔ پھر کون امام حسین؟ ایک دن میرے آقا خطبہ دے رہے ہیں، امام حسن حسین گرتے پڑتے اٹھتے آ رہے ہیں، میرے آقا نے خطبہ چھوڑ کے اپنے نواسوں کو اٹھا لیا اور فرمایا فلم اصبر حتی قطعت حدیثی ورفعتہما، فرمایا مجھے اتنی ان سے محبت ہے کہ میں نے خطبہ چھوڑ دیا ہے، صبر نہ کر سکا، پہلے اٹھایا پھر خطبہ شروع کیا۔ پھر چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا کہ میرے آقا سجدے میں جاتے ہیں، امام حسین پیٹھ پہ سوار ہو جاتے ہیں، ایک دفعہ سبحان ربی جلالہ، دو دفعہ سبحان ربی جلالہ، تین دفعہ سبحان ربی جلالہ، حتیٰ کہ 72 دفعہ سبحان ربی جلالہ کہا۔ جب تک حسین مرضی سے اترے نہیں، میرے آقا نے سجدے سے سر کو اٹھایا نہیں۔ میرا وجدان کہتا ہے امام حسین نے اس موقع پر کہا ہوگا نانا جان آج آپ نے سجدے میں سجدہ لمبا کر کے مجھے گرنے سے بچایا ہے، کل میدان کرب و بلا میں سجدے میں سر کٹا کے آپ کے دین کو گرنے سے بچا لوں گا۔ اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے۔ سجدے تو سب نے کیے، اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ پھر چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا کہ میرے آقا کے کندھوں پہ سوار ہیں اور زلف مصطفیٰ کی باغ بنا کے آ رہے ہیں۔ آگے سیدنا عمر فاروق آئے، عرض کرتے نعم المرکب، حسین کتنی عظیم سواری ہے۔ میرے آقا نے فرمایا نعم الراکب، عمر سواری بھی عظیم ہے پر سوار بھی تو بڑا عظیم ہے۔ چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا کہ میرے آقا اپنے بیٹے ابراہیم اور امام حسین کے ساتھ بیٹھے، جبریل آ گئے۔ الہ العالمین فرماتے ہیں ایک بیٹے کو چن لیں، ہم نے ایک کو اپنے پاس بلانا۔ ماشاءاللہ علماء کی پوری جماعت بیٹھی ہے، اور بھی حکمتیں تھیں، لیکن ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اگر میں اپنے بیٹے پہ ہاتھ رکھتا ہوں، امام حسین کا وصال ہوتا ہے میری بیٹی کو غم ہوگا، اور اگر میرا بیٹا اس کا وصال ہوتا صرف مجھے غم ہے۔ بیٹی کے غم کو اپنے غم پہ ترجیح دیتے ہوئے آپ نے امام حسین پہ ہاتھ رکھ دیا، چنانچہ حضرت ابراہیم کا وصال ہو گیا۔ اب امام حسین نے زبان حال سے کہا ہوگا نانا جان آپ نے ایک بیٹا میرے لیے قربان کیا ہے، کل میدان کربلا میں سارا گھرانہ آپ کے دین کے لیے قربان کر دوں گا۔ جس نے حق کربلا کا ادا کر دیا، گھر کا گھر ہی سپرد خدا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ پھر چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا کہ میرے آقا آ رہے ہیں، بیٹھے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انگلی کے ساتھ امام حسن ایک کے ساتھ حسین آ رہی ہے۔ جب پہنچی عرض کرتی ہیں ہازان ابنایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے بیٹے ہیں، فورثہما شیئا، انہیں ورثہ عطا فرمائیے۔ اب مقام غور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا میرے ابا کے فیکٹریاں اور کارخانے اور مربے تو نہیں ہیں، وہ کون سا ورثہ مانگتی تھی میرے آقا بھی جانتے تھے، وہ بھی جانتے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا اما الحسن فلہ ہیبتی وسودتی، میری بیٹی میں نے اپنے بیٹے حسن کو اپنی سرداری دے دی، اپنا دبدبہ عطا فرما دی۔ فاما الحسین فلہ جرأتی وجودی، فرمایا میں نے اپنے بیٹے حسین کو اپنی بہادری دے دی، اپنی سخاوت عطا فرما دی۔ چنانچہ ایک دن سائل آیا، آپ کے گھر میں کچھ نہ تھا، فرمایا ٹھہرو ہمارا رزق آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں 1000 درہم کی 10 تھیلیاں آ گئی۔ فرمایا سائل کہاں ہے؟ اس نے کہا جی میں۔ فرمایا ساری تھیلیاں لے جاؤ، اور جتنی دیر انتظار کرایا اس پر معذرت خواہ، کیوں کہ یہ سخاوت میرے آقا کے در سے ملی ہے۔ اور آپ کو پتا ہونا چاہیے علماء بیٹھے ہیں کہ یہ صفت حضور کی صفت ہے، سخاوت، سرداری، دبدبہ۔ اپنی صفت کوئی کسی کو عطا نہیں فرما سکتا، جو عطا کرنا ناممکن ہے میرے آقا نے اس کو بھی ممکن بنا کے عطا فرما دی ہے۔ فرما اپنی سرداری اور دبدبہ حسن کو دے دیا ہے، شجاعت اور سخاوت اپنے بیٹے حسین کو دے دی ہے۔ کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، سر کٹ کے چڑھ جائے نیزے کی نوک پر، مگر تو فاسقوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ اب امام حسین کا پیغام کیا ہے کہ اسلام کے لیے جب بھی تیرے تن من دھن کی بھی ضرورت ہو،
تو کسی کی پرواہ نہیں کرنا، راہ خدا میں سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جانا۔ اور جب 72 سے زائد زخم کھا کے 10ویں محرم کو امام حسین گھوڑے سے نیچے آئے، شمر آگے بڑھا کے سر قلم کرے، آپ نے فرمایا ٹھہر، میری زندگی کی آخری خواہش ہے۔ شمر نے سمجھا امام گھبرا گیا ہے، اب بیعت کرنا چاہتا ہے، قریب گیا، آپ نے فرمایا میری زندگی کی آخری گھڑیاں ہیں، میں چاہتا ہوں دنیا سے جاؤں تو رب کی نماز پڑھ کے جاؤں اور نانا کی امت کو درس دے کے جاؤں کہ تم سکون میں چین میں نماز نہیں پڑھ سکتے، میری سنت تو یہ ہے 72 سے زائد زخم کھا کے تلواروں کے نیچے بھی نماز پڑھ رہا ہوں۔ چنانچہ کہ اپنا مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت تمام حاضرین بشمول ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور آل کی محبت عطا فرمائے، انہی محبت والے گروہ میں زندگی گزاریں، انہی میں موت آئے اور قیامت والے دن اسی گروہ میں کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔